پھر سورۃ الحجرات ہے، سورۃ قاف ہے، سورۃ الذاریات کا کچھ حصہ ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ الاحقاف میں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو خصوصی حکم دیا ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا۔ انسان کے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار والدین ہیں، تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے خصوصی حکم دیا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، وصیت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں بارہا جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد جو اہم ترین حکم دیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دیا۔ توحید کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ اگر کوئی پسند ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے، والدین کے ساتھ احترام سے پیش آنا ہے، اور اس کا طریقہ بھی بتلایا۔ پیچھے ہم پڑھے ہیں 15 پارے میں سورۃ بنی اسرائیل میں، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ بوڑھے بھی ہو جائیں تو بڑھاپے میں انسان اس کی جو ہے قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے، تو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پاتے، تو بڑھاپے کی وجہ سے جلد بازی میں اگر اوٹ پٹانگ کوئی الٹی پلٹی بات کہہ بھی دیں تو بھی اس کے بدلے میں تم نے اف بھی نہیں کرنی، والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنی۔ یہ نوجوانوں خصوصی طور پہ سنو، یہ ہمارے آج کل جو ہے نا بس عجیب ہی حال ہے، والدین کو کچھ سمجھتے کچھ نہیں۔ والدین کے سامنے اف اف کرنا بھی حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اف بھی نہیں کرنی، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، سخت لہجے سے بات بھی نہیں کرنی، تیوری بھی نہیں چڑھانی، گردن کو جھٹکا بھی نہیں دینا، منہ بھی نہیں موڑنا، ولا تقل لهما اف بھی نہیں کرنی، اف بھی نہیں کرنی۔ ہم پتہ نہیں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، یہ تو معمولی سی باتیں، اور ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تو والدین کے ساتھ احسان یہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی پسند ہے، اور یہ توحید کے بعد یہ دوسرا اہم حکم ہے جو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں دے رہے ہیں۔ اور پھر یہاں دونوں والدین میں سے ماں کا یہاں زیادہ مقام بیان ہوا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ ماں نے تو اس کو پہلے پیٹ میں اٹھائے رکھا بڑی تکلیف کے ساتھ، پھر اس کو جنا بڑی تکلیف کے ساتھ، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، پھر تیسرا مرحلہ کہ اولاد کو پالنے کے لیے 2 سال تک گود میں اٹھائے رکھا، اس کو چھاتی سے دودھ پلاتی رہی۔ یہ 3 خاص طور پہ والدہ کے اولاد پہ احسان ہیں۔ وہ 2 سال ہی نہیں، بعد میں تو ساری عمر ہی بیچاری ماؤں کی رل جاتی ہیں، مائیں اپنی جوانیاں اپنا سب کچھ اولاد پہ قربان کر دیتی ہیں۔ تو ماں کی یہاں 3 تکلیفوں کو خاص طور پہ اللہ نے ذکر کیا۔ ماں پیٹ پہ اٹھائے رکھنا کوئی آسان ہے؟ وہ کسی بندے کو، نوجوان کو اگر کوئی چیز 1 کلو کا پتھر ہی اس کو کہو ہاتھ میں پکڑ کے رکھو 9 مہینے تک، ہاتھ میں نہیں کوئی پکڑ کے 9 مہینے گزار سکتا، پیٹ میں تمہیں اٹھائے رکھا 1 کلو، کیا کتنا وزن تمہارا، کتنی تکلیف سے اپنی رات کی نیندوں کو اس نے قربان کیا۔ اور پھر جننے کی جو کیفیت ہے، جو ماں کو جو تکلیف پہنچتی ہے، وہ ایک تکلیف زندگی بھر اولاد اس کا بدلہ چکاتی رہے نہیں چکا سکتی، کہ بچے کو جنتے ہوئے جو ماں نے تکلیف اٹھائی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کو بعد میں دودھ پلانے کی جو مدت ہے 2 سال، یہاں 30 شہر اللہ نے بیان کیا، پیٹ میں اٹھائے رکھنا، بعد میں جننا، اور پھر جننے کے بعد دودھ پلانے کی ٹوٹل مدت گویا 30 ماہ۔ اس میں شارحین نے، مفسرین نے، فقہاء نے یہ تطبیق بیان کی ہے کہ اگر 9 مہینے پوری مدت بچہ پیٹ میں لیتا ہے تو بعد میں 21 مہینے تک دودھ پلایا جائے، اگر 8 مہینے رہتا ہے پیٹ میں 22 مہینے دودھ پلایا جائے، 7 مہینے رہتے ہیں 23 مہینے پلایا جائے، 6 مہینے بھی کم از کم 6 مہینے میں بچہ جنا جا سکتا ہے، 6 مہینے کا بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، وہ بھی حلال کا ہو سکتا ہے۔ یہاں قرآن پاک کی نص سے صحابہ نے اس کے مطابق فیصلہ بھی کیا، اسی کو دلیل بناتے ہوئے کہ 6 مہینے کا بھی بچہ ہو سکتا ہے۔
اور قرآن پاک میں پیچھے ہم سورۃ البقرہ میں پڑھے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنی اولادوں کو 2 سال دودھ پلائیں، 2 سال مدت ہے دودھ پلانے کی۔ یہ اعتکاف والے مجھے سارے نظر نہیں آ رہے، سارے یہ سب کے لیے آپ کا سبق ہوتا ہے، یہ ضروری اعتکاف والوں کے لیے ضروری ہے۔ اعتکاف والوں کو میں نے کہا ہوا پہلی سب میں رہا کریں، یہ آپ کے ساتھی نظر نہیں آ رہا، اس کو بلاؤ، یہ آپ لوگ کا سبق ہے یار، یہ کیوں اس کو فضول ضائع کرتے ہیں؟ میں بڑی تیاری کے ساتھ آپ کے لیے قیمتی چیزیں لے کے آتا ہوں کہ تو فائدہ ہو۔ ہاں تو یہ والدین کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتا ہے، پوچھتا ہے یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کہا تیری ماں۔ پھر کون ہے؟ تیری ماں۔ پھر تیرا حقدار، میرا حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تیری ماں۔ گویا قرآن پاک میں بھی والدہ کے 3 تکلیفوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے، تو اسی کے مطابق پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ 3 مرتبہ تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تیری ماں، پھر کون؟ تیری ماں، پھر کون؟ تیری ماں، پھر کون؟ تیرا باپ۔ اور باپ یہ نہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ باپ کی قربانیاں کم ہیں، باپ کی قربانی اور ماں کو کون لا کے دے رہا ہے، ماں کی نخرے کون برداشت کر رہا ہے، ماں کی ساری ضروریات کو کون پورا کر رہا ہے، اولاد کی ضروریات کو کون پورا کر رہا ہے۔ اور باپ ماں کے قدموں میں اگر پیارے نبی نے جنت کہا ہے تو والد کو اوسط ابواب الجنہ، جنت کا درمیانہ دروازہ باپ کو قرار دیا ہے۔ تم ماں کی خدمت کر کے جنت لے بھی لو، جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا جب تک تم نے باپ کو خوش نہیں کیا۔ جنت کا دروازہ کب کھلے گا؟ جب باپ تیرا راضی ہے۔ جب تم نے باپ کی بھی خدمت کی ہوگی تو جنت کا دروازہ تو تب کھلنا ہے۔ جنت مل بھی گئی، دروازے میں داخل نہ ہو سکے تو اندر کیسے جاؤ گے؟ وہ جنت کس کام کی تیری؟ تو والد اوسط ابواب الجنہ، تو والد کے ساتھ حسن سلوک، یہ جو آیت پہ پہلے میں نے بتلایا کہ والد کے سامنے اف نہیں کرنی۔ ہاں ہمارے تو نوجوان کہتے ہیں چل دبا، تینوں کی پتہ، پرانے ماڈل کا پتہ نہیں، تجھے تو بات کرنے کا پتہ بھی نہیں، آج کل کا دور کا تو سمجھتا ہی نہیں ہے، پرانے زمانے کا تو والدین کو یہ سمجھتے ہیں۔ والدین کا بندہ ساری عمر نیکیاں کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے بھی ان کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتا، اور ان کے ساتھ تمیز سے بولنا ہے، بدتمیزی سے نہیں بولنا، ادب سے، احترام سے، اور ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ والدین کے لیے دعا بھی کرو۔ اور یہاں یہ آیت مبارکہ یہ ہمارے سب کے لیے، اور خاص طور پہ 40 سال کی جن کی عمر ہو چکی ہے وہ اس کو توجہ سے سنیں۔ پہلے یہ حکم ہے، اسی آیت میں آگے کیا ہے؟ حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، ماں نے پیٹ میں اٹھایا، پھر جنا، پھر 2 سال دودھ پلایا، پھر بڑا ہوا، جوان ہو گیا، 40 سال کو پہنچ گیا۔ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، 40 سال کا ہو گیا۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ بڑا کمال کا انداز ہے اللہ رب العالمین کا یہاں، کہ اللہ پھر یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ 40 سال کا ہو کے پھر یہ دعا اس کو کرنی چاہیے۔ 40 سال کے آدمی کو یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ سکھا رہے ہیں۔ اور بعد میں اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر ان کی دعا کو قبول بھی کرتے ہیں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ اس کی دعا کی قبولیت کا بھی اللہ آگے وعدہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ دعا ہر 40 سال کے فرد کو یاد کرنی چاہیے اور مانگنی چاہیے، اور اس میں ہے کیا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے پروردگار مجھے شکر کرنا سکھا دے۔ نہ شکرے ہیں نا اللہ، تو مجھے شکر کرنا سکھا۔ اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، جو تو نے مجھ پہ انعام کیا اللہ مجھے سکھا، اس پہ تیرا شکر کرنا بھی سکھا، شکر کرنے کی توفیق بھی دے۔ انعمت علی وعلی والدی، جو تو نے مجھ پہ اور میرے والدین پہ انعام کیا۔ وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے کہ تو اس سے خوش ہو جائے۔ واصلح لی فی ذریتی، میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ وانی تبت الیک، میں تیرے طرف توبہ کرتا ہوں۔ وانی من المسلمین، میں مسلمان ہوں۔
تو یہ حضرات یہ توبہ، بار بار استغفار کرنا، شکر کرنا. اب کس بات پہ شکر؟ جب آیا تھا خالی ہاتھ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر بڑا ہوا جوان ہوا، پھر شادی بھی ہوگی، بچے ہو گئے، اور اب کیا کچھ اللہ نے دے دیا، گھر بھی دے دیا، گھر والی بھی ہے، کیا کچھ ہے. آدمی غور تو کرے نا. کتنے لوگ یہاں 40 سالہ بیٹھے ہوں گے، کیا کچھ نعمتیں ہیں، کہاں سے آئی ہیں، کون ہے دینے والا؟ اللہ تو نے اتنی نعمتیں مجھے دے دی ہیں نا. اللہ ان نعمتوں پہ شکر کرنے والا بھی بنا دے. تو اللہ سے یہ شکر کی توفیق، یہ دعا یہ مانگنا چاہیے، یہ یاد کرنی چاہیے، یہ سب کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اور دعا کی قبولیت کا بھی آگے اللہ وعدہ کر رہے ہیں. ہاں یہ سورۃ الاحقاف ہے. آگے سورۃ فتح ہے. سورۃ الفتح کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے، رات کو نازل ہوئی. سب سے پہلے جب نازل ہوئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان کو یہ پوری سورت پڑھائی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ کب نازل ہوئی؟ حدیبیہ کے موقع پہ. اور حدیبیہ، صلح حدیبیہ بظاہر ایک شکست لگ رہی تھی. تو عمر پوچھتے ہیں کہ یہ فتح سے کیا مراد ہے؟ یہ جو صلح ہو رہی ہے، جو صلح نما، یہی فتح ہے؟ اب ہاں یہی فتح ہے. اور اس کے بعد اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. یہی وہ آگے وہ آیت، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. یقیناً اللہ خوش ہو گیا. کن سے؟ مومنوں سے. کون سے مومن؟ جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے. یہ بیعت کس بات پہ تھی؟ حدیبیہ کے مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کے احرام باندھے ہوئے لے کے نکلے عمرہ کے لیے. حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے تھے، وہیں روک دیے گئے کہ نہیں، کفار کی طرف سے جو ہے وہ دھمکیاں ملنے لگ گئیں اور کہا گیا کہ نہیں، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کے بھیجا عثمان کو، جاؤ سفیر بن کے جاؤ، مذاکرات کر کے آؤ، بتلاؤ کہ ہم امن سے آ رہے ہیں، صرف عمرہ کرنا کر کے واپس چلے جائیں گے. کوئی لڑنے کے لیے کوئی اور کسی قسم کا جو گارنٹی لینا چاہتے ہو ہم سے لے لو، کوئی شر نہیں ہوگا. ادھر اطلاع آ گئی کہ عثمان شہید کر دیے گئے. یہ افواہ پھیلا دی گئی. جب یہ افواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے کہا کہ ہم سفیر کو قتل کیا گیا، بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. چلو کون ہے جو میرے ہاتھ پہ بیعت کرے؟ یا مریں گے یا بدلہ لیں گے، شہادت ہوگی یا بدلہ ہوگا، بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. چلو صحابہ سارے بیعت کر رہے ہیں، اور وہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا. یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان بھی گویا میری ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ پیارے نبی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے رہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو منظر اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. یہ صحابہ، ان سے اللہ راضی ہیں، اللہ نے اعزاز بخشا ان کو، اللہ ان سے راضی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو جن سے اللہ راضی ہے، کوئی ہمارا زمانے کا 14ویں صدی کا 15ویں صدی کا کوئی بے ایمان اس پہ تبرہ کرے ان صحابہ پہ، تو اب اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے. اللہ تو ان سے خوش ہو چکا ہے، اللہ نے تو ان کو رضا کے سرٹیفکیٹ دے دیے ہوئے ہیں. ہاں اب معاہدہ یہ ہوا کہ 10 سال تک جنگ بندی ہے. اب واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، اگلے سال عمرہ کریں گے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی وہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان کی ساری شرطیں مانی جا رہی. بظاہر عجیب لگ رہا ہے کہ ہاں ان کی ساری باتیں مانی جا رہی ہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے، اسی میں فتح ہے. اللہ نے بھی کہا اسی میں فتح ہے. جو بظاہر شکست معلوم ہو رہی ہے اسی میں ہی فتح ہے، کامیابی ہو رہا ہے. صحیح ہوا، اللہ نے اس کو فتح ہی بنا دیا. اب وہ جو صلح نامہ لکھا گیا تھا اس میں یہ بھی تھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں بھی اعتراض ہوا. یہ کیا؟ اللہ کا تو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، الرحمن رحیم یہ کون ہے؟ ہم نہیں مانتے، کاٹیں اس کو. آپ نے کہا چلو بھائی علی سے لکھوایا تھا، علی سے کہا وہ مٹا دو یار. ٹھیک ہے،
بسم اللہ. چلو جی آگے چلو. محمد رسول اللہ، یہ کیا ہوا؟ محمد بن عبداللہ کو ہم جانتے ہیں، ہم معاہدہ کر رہے ہیں محمد بن عبداللہ سے، محمد الرسول اللہ سے معاہدہ نہیں کر رہے. اگر محمد الرسول اللہ لکھا ہے اس کا مطلب ہے تو ہم نے تو پھر مان لیا، آپ کو رسول مان لیا، تو ہماری لڑائی کا ہے کی؟ مٹائیں اس کو. علی سے کب مٹا دے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مٹا دے یار علی، ہاں اس کو مٹا دے. من محمد. علی کہتے ہیں اب میرے ہاتھوں سے یہ کام ہونے والا نہیں، یا رسول اللہ مجھے مجبور نہ کیجیے، میں اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کو مٹا نہیں سکتا. اللہ کے رسول میرے سے یہ کام نہیں ہو پائے گا کہ میں مٹاؤں اپنے ہاتھ سے محمد رسول اللہ. رسول اللہ میرے سے یہ کام نہیں ہو. اچھا اچھا مجھے بتا کیا لکھا ہے؟ یہ لکھا. آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کو مٹا دیا. کہا کوئی بات نہیں. پھر کیا ہوا؟ یہ نہیں مانتے، نہ ماننے سارا جہاں مانتا ہے. اور پھر اللہ نے اسی جو بظاہر شکست لگ رہی تھی، اللہ نے اس کو فتح بنا دیا. یہ سورۃ فتح ہے، پڑھنے والی ہے، بہت عظیم سورت. آگے سورۃ الحجرات ہے، اس میں آداب رسالت بھی ہیں، معاشرتی آداب بھی ہیں. اس کو اگر ہم سمجھ کے پڑھ لیں، اپنے گھروں میں، معاشرے میں اسی ایک صورت کو لاگو کر لیں، یقیناً ہمارا معاشرہ جنت نظیر بن جائے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنا کیا ہے؟ کہ جو اللہ حکم دیں، جو رسول حکم دیں، بس مانتے چلے جاؤ. اپنی منمانیاں کر کے دین میں بھی آگے نہ بڑھو. لا تغلوا فی دینکم، دین میں بھی غلو نہ کرو. اور بھی رسوم و رواج گھڑ گھڑ کے دین کا بیڑا غرق نہ کرو. پیچھے پیچھے پیارے نبی کی مان کے چلو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہو. اللہ اکبر. اب یہ حدیث مبارکہ گویا وہ جب ہمارے سامنے آ جائے تو اس کے سامنے اپنی رائے یا کسی کی بات پیش نہ کرو، اس کے سامنے خاموشی اختیار کرو. پھر لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا. اس سے پہلے اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کوئی خبر لے کے آئے نا، تصدیق کر لو. بغیر تصدیق کے کسی کے پیچھے نہ پڑو، بعد میں ندامت نہ اٹھانے والے بنو. خبر کی تصدیق کے بغیر یک طرفہ سن کے ہم ذہن بنا لیتے ہیں، یک طرفہ سن کے. تو کہیں بھی دنیا میں کسی بھی عدالت میں چلے جائیں، کہیں کا بھی یہ جنگل کا بھی اصول نہیں ہے کہ یک طرفہ آپ سن کے آپ کسی فیصلے پہ پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ کہاں کا اصول ہے بھئی؟ یہ میرے بلی ایس نے جو بات کی بس یہی صحیح ہے. یہ کیا ہوا؟ وہ تم تحقیق تو کرو نا، بات کیا ہے اور حقیقت کیا ہے اور کیوں ہے، کیا نے اس کو پیڑ کیا ہے، اس کو پیٹ درد کیا ہے جو یہ بات کر رہا ہے، اس کو بیماری کچھ اور ہے. تو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. آگے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. اے ایمان والو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. ممکن ہے وہ تم سے بہتر ہو. عورتوں کو الگ کہا، مردوں کو الگ کہا کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو ممکن تو تم سے بہتر ہو. کسی کا مذاق یعنی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کسی بھی مومن کا مذاق اڑائے. ہاں یہ بھی مذاق ہوتا ہے، وہ موٹو، وہ کالے، وہ فلاں، وہ ٹھگنے، یہ تو ہم عام سمجھتے ہیں. وہ دن ٹوٹے اور فلاں، ایسی الٹے پلٹے نام رکھ کے. یعنی کسی میں کوئی عیب ہے اور اس کی وجہ سے اس کو الٹے نام سے بلانا، پکارنا. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. یہ سب منع ہے، حرام ہے. اور اس کا مذاق اڑانا، اس کے سامنے اڑانا، اس کے پیٹھ پیچھے اڑانا حرام ہے. پھر لا یغتب بعضکم بعضا. اور کسی کی غیبت نہ کرو، اس کی عیب جوئی نہ کرو. وہ ایسا ہے جی، وہ ایسا ہے جی، وہ ایسا ہے. آسان تو ہے. لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ. کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ اپنے ہی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی چاہتا ہے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو غیبت کرنا مردار کا گوشت کھانا ہے، اور وہ بھی اپنا انسان کا اور مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے. فَكَرِهْتُمُوهُ. اس کو تم ناپسند کرتے ہو نا، تو یہ بھی چھوڑ دو، غیبت بھی چھوڑ دو. آپ سے پوچھا گیا نا غیبت کے بارے میں کیا ہے؟ کیا میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو اس میں ہے. آپ نے کہا یہی تو غیبت ہے. اگر اس میں نہیں ہے تو پھر تو بہتان ہے. اس میں ہے ہی نہیں جو تم کہہ رہے ہو، پھر تو بہتان ہے. اور بہتان کی سزا حد قذف 80 کوڑے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ غیبت بھی حرام کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اللہ کے ہاں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ تم معزز بننا چاہتے ہو اللہ کے ہاں، اصل عزت وہی ہے جو اللہ کے ہاں ہے۔ تو اللہ کے ہاں عزت کس کی ہے؟ جو متقی ہے، جو تقوی، اللہ کا ڈر خوف رکھنے والا ہے، دل میں اللہ کی محبت کو بسائے ہوئے ہے، اللہ کی مان کے چلنے والا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ سورۃ قاف ہے، یہ اکثر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں خطبات جمعہ میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کی ایک ایک آیت دل کو ہلا کے رکھ دینے والی ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید۔ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈر گیا، رب کو دیکھا کسی نے؟ ہم ایمان لائے ہیں، اور پھر اس کا ڈر دل میں بسا لیا، اور اللہ کے ڈر میں اللہ سے حیا کرتے ہوئے اس نے اپنی اصلاح کر لی کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ہر لمحے، ہر وقت، ہر حال میں اللہ رب العالمین سے ڈر کے زندگی بسر کرنے والا۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، قلب منیب لے کے آیا۔ قلب منیب کیا ہوتا ہے؟ اللہ صاف ستھرا کھڑا دل، جس میں کینہ نہیں، جس میں بغض نہیں، جس میں حسد نہیں، ہر چیز تمام علائشوں سے پاک صاف دل لے کے آیا، قلب منیب لے کے آیا، اللہ کی طرف جھکنے والا دل لے کے آیا۔ اللہ کی ماں سوا کسی کا ڈر نہیں، اللہ کے سوا کسی کی محبت نہیں، صاف ستھرا جو دل، جھکنے والا جو دل لے کے آیا۔ اللہ ہمیں بھی قلب منیب عطا فرما دے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، ہمیشہ کے لیے نکالے نہیں جاؤ گے۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، اب ان کے لیے جو وہ چاہیں گے، ما یشاءون، جو وہ چاہیں گے ان کے لیے ہوگا۔ ولدینا مزید، بلکہ ہمارے ہاں تو ان کی خواہشات سے بھی بڑھ کے بہت کچھ ہے۔ اہل جنت سے پوچھا جائے گا ہاں بھئی کچھ چاہیے؟ ادھر ادھر دیکھیں گے، یا اللہ چاہتوں سے بڑھ کے اتنا کچھ مل گیا ہے، اب تو کوئی خواہش بھی نہیں ہے۔ ہاں وہ ہوں گے، وہاں بھی خواہش کریں گے جو دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں شہید کر کے اپنے آپ کی جان کی بھی بازی لگا کے گئے ہوں گے۔ یا اللہ ہمیں پھر دور دنیا میں بھیج، پھر ہمیں شہادت ملے۔ وہ جو مزہ تھا تیری راہ میں کٹنے کا، وہ جنت میں بھی نہیں آ رہا۔ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، مجھے زندگی ملے پھر میں قتل ہوں، پھر مجھے زندگی ملے پھر میں قتل ہوں، مجھے زندگی ملے پھر میں قتل ہوں۔ ہاں باقی جنتی کیا کہیں گے؟ یا اللہ کوئی خواہش ایسی ہے ہی نہیں، خواہشیں دم توڑ چکی۔ اللہ نہیں، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، بہت کچھ باقی۔ وہ کیا؟ ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اپنا دیدار کرائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے خوش نصیبوں میں کر دے۔ جب اللہ اپنا دیدار کرائیں گے تو اہل جنت جب اللہ کا دیدار کریں گے تو جنت کی حوریں، جنت کے انعامات سب کچھ بھول جائیں گے۔ اللہ کے دیدار میں اتنا لطف، اتنا مزہ آئے گا، اللہ کو دیکھ کے اتنا مزہ آئے گا کہ جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید۔ اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے، جنتوں کا وارث بنا دے۔ یہ رات بھی تاک رات ہے۔